غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں جمع کر لی ہے کہ عزت کے لیے جگہ بچی ہی نہیں۔ غریب کا بچہ روٹی چرا کے چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ ان دو جملوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس جملے سے مسلمانوں کے 10 ملک تباہ ہو گئے۔ حالانکہ اسلام امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے، جبکہ دشمن بھی امن چاہتا ہے۔ اگر دشمن امن نہ چاہتا ہو تو اسلام دفاع، خیرات اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اس جملے سے آدھی سے زیادہ انسانیت ننگی ہو گئی ہے، کیونکہ نظر کو غلط چیز دیکھنے سے نہ بچایا جائے تو دل بھی خراب اور گندا ہو جاتا ہے اور آدمی بے حیا بن جاتا ہے۔ بیت المقدس کی دیواریں چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں، کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ جواب آتا ہے کہ اب تو اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ روز سوچ کر برستے ہیں میرے لہو آنسو، اے میرے ناپاک حکمرانوں، کہ آج ایک اور شام بھی گزر گئی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے۔ جمہوریت تب ہوتی ہے جب ملکیت رکھنے والے لوگ مفلس اور کلاش حکومت کرنے والے ہوں۔ اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کو دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ کی مرضی پر امراء کی مرضی کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ وہ جس کے 4 بچے ہوں اور بھوکے ہوں، 8 پہروں سے بتاؤ اہل دانش، وہ گندم لے یا تختی لے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ چھین کر کھانے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے، اور جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ وہ بھی غریب ہے، اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت۔ اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے، انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے، مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا ہے۔